نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ اور جب مسلمانوں نے لشکر دیکھے تو کہنے لگے یہ وہ ہے کہ جس کا ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ دیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا، اور اس بات نے ان کے ایمان اور اللہ کے رضا پر راضی ہونے کو اور زیادہ کر دیا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 22 سے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو باہمت مومن تھے، جو غزوہ احزاب میں جو باہمت مومن تھے، اب یہاں سے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اس سے پہلے والی ماقبل آیات جتنی بھی تھیں وہ آپ نے کل تک سماعت کر لی کہ اس میں اللہ رب العالمین نے منافقوں کی بزدلی، ان کی بے ہمتی اور ان کے حیلے بہانوں کو اللہ نے بیان کیا تھا۔ ایک باہمت مومن کو کیسا ہونا چاہیے، وہ صحابہ کرام کی زندگی کو سنیں۔ اللہ نے ان کی تعریف کس انداز سے بیان کی، فرمایا کہ جب غزوہ خندق کے دن مسلمانوں نے کفار کے لشکر دیکھے تو کہنے لگے یہ وہ ہے کہ جس کا ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ دیا تھا کہ تمہیں میدان جنگ میں شدت بھی پہنچے گی، مصیبت بھی پہنچے گی، اور تم آزمائش میں بھی ڈالے جاؤ گے، اور پہلوں کی طرح تم پر سختیاں بھی آئیں گے اور لشکر جمع ہو کر تم پر ٹوٹیں گے، لیکن آخر میں تم ہی غالب آؤ گے اور تمہاری مدد آ جائے گی۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی بیان کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر پہلے جیسے لوگوں کی مسحالت نہ آئی، انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، سن لو کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی بھی ایسی آزمائش اور امتحان ہوئی کہ اللہ الامان، جیسے آپ نے سنا کہ اچانک وہ کس طرح لشکر کافروں کے ٹوٹ پڑتے تھے، لیکن ان کا ایمان اور ان کا اللہ پر راضی ہونا اور بڑھ جاتا تھا، ان کا ایمان بھی بڑھ جاتا تھا، اور وہ اس میدان جنگ میں بھی یہ کہتے تھے کہ یہ ہے وہ کہ جس کا ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ دیا۔ اسی آیت کریمہ کے بارے میں ایک حدیث پاک آتی ہے کہ اس کی تفسیر میں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا، جب یہ غزوہ خندق یعنی غزوہ احزاب، یہ دونوں ایک ہی نام ہیں، غزوہ احزاب میں ہی خندق کھودی گئی تھی، اسی لیے اسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ تو اسی غزوہ خندق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ 9 یا 10 دن پہلے حضور نے بتا دیا تھا کہ آئندہ 9 یا 10 راتوں میں لشکر تمہاری طرف آنے والے ہیں، اور جب وہ 9 یا 10 دن کے بعد وہ لشکر کافروں کے ٹوٹ پڑے اور آ پڑے تو اس وقت اس مدت کے پورا ہونے پر لشکر آئے تو انہوں نے کہا یہ ہے وہ کہ جس کا ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ دیا تھا، اور اس وقت ان کی زبانوں سے یہ نکلا، تمام صحابہ نے کہا کہ اس کے تمام وعدے سچے ہیں، سب یقینی طور پر واقع ہوں گے اور ہماری مدد بھی ہوگی اور ہمیں غلبہ بھی دیا جائے گا، مکہ مکرمہ، روم اور فارس بھی ہمارے ہاتھوں پر فاتح ہوں گے اور فتح ہوں گے۔ اور ان لشکروں کے آنے نے ان کے اللہ کے وعدوں پر ایمان
اور اللہ کے رضا پر راضی ہونے کو اور بڑھا دیا، یعنی اضافہ کر دیا۔ تو صحابہ کرام کا ایمان اللہ کے وعدوں پر بڑھتا تھا، تو ہمیں بھی قرآن جب ہم سنتے ہیں تو ہمارا بھی ایمان اور اس رب العالمین کی ذات پر یقین ہمارا بھی کتنا بڑھنا چاہیے۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مزید کیا ارشاد فرمایا سنیے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں کہ جنہوں نے اس عہد کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی ابھی انتظار کر رہا ہے، اور وہ بالکل نہ بدلے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کی عظمتوں کو بیان کیا کہ جنہوں نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا تو اس وعدے کو پورا کر دکھایا۔ وہ کون ہیں؟ تو سنیے، مفسرین فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت سعید بن زید، حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر اور دیگر چند صحابہ کرام نے نظر مانی تھی کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں انہیں موقع ملا شرکت کا تو وہ ثابت قدم رہیں گے یہاں تک کہ وہ شہید ہو جائیں گے۔ ان کے بارے میں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ان کی اس نظر کا، اس منت کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے رب سے وعدہ کیا اور سچا کر دکھایا، اور ان میں سے کوئی ثابت قدمی کے ساتھ جہاد کرتا رہا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ وہ کون تھے؟ وہ حضرت حمزہ تھے اور حضرت مصعب بن عمیر تھے۔ اور فرمایا کوئی ابھی جہاد پر ثابت قدمی کے باوجود وہ شہادت کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ حضرت عثمان ہیں، وہ حضرت طلحہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما بدلوا تبدیلا، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو بالکل نہ بدلے۔ اللہ اللہ، یعنی جن کے رب شان بیان کرے کہ جو اپنی وعدے میں نہ بدلے، فرمایا کہ یہ بالکل حضرات یہ جو ہیں نہ بدلے، بلکہ شہید ہو جانے والے بھی اور شہادت کا انتظار کرنے والے بھی دونوں اپنے عہد پر ویسے ہی ثابت قدم رہے، جبکہ منافق اور بیمار دل لوگ اپنے عہد پر قائم نہ رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا حضرت انس بن نضر، اب چچا کا نام ہے انس بن نضر اور حضرت انس اس کو روایت کرتے بخاری شریف میں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا حضرت انس بن نضر غزوہ بدر کے دن یہ موجود نہیں تھے، یعنی جب غزوہ بدر ہوا تو اس وقت یہ موجود نہیں تھے۔ یہ حضور کی بارگاہ میں آئے غزوہ بدر کے بعد اور حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مشرکین کے ساتھ جو پہلی جنگ لڑی تھی اس میں موجود نہ تھا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین سے جنگ آزمائی کا پھر موقع دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دکھا دے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ یعنی وہ اپنا جذبہ ایمان اور جذبہ جہاد حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ وہ فرماتے ہیں حضرت انس کہ جب احد کی لڑائی کا دن آیا، احد کا معرکہ آیا اور وہ دن آیا اور بعض مسلمان اس وقت جنگ کے میدان میں ٹھہر نہ سکے، کیونکہ احد کا واقعہ اگر آپ نے سنا ہو تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ ایک جگہ ٹیلے پر کھڑا کیا تھا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست ہو تم نے وہ چھوڑنا نہیں۔ تو وہ اجتہادی خطا ہوئی تھی، اس وقت وہ جگہ چھوڑ دی گئی تھی، تو پھر دشمنوں نے پلٹ کر حملہ کر دیا تھا۔ تو اسی بات کو ذکر کرتے ہیں کہ بعض مسلمان جنگ کے میدان میں ٹھہر نہ سکے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت انس بن نضر نے اسی میدان احد میں اپنے ہاتھ کو بلند کر دیے اور عرض کی کہ یا اللہ، میں اس حرکت سے علیحدگی کا اظہار کرتا ہوں جو ہمارے بعض ساتھیوں سے ہوئی، اور فرمایا کہ اسی میدان میں کہا کہ میں اس فعل سے بھی بیزار ہوں کہ جس کے یہ مشرکین مرتکب ہوئے ہیں، یعنی جو بت کو پوجتے ہیں اور یہ جو مشرکین شرک کرتے ہیں، اللہ میں اس سے بیزار ہوں۔ اور پھر انہوں نے مشرکین کی جانب پیش قدمی کی تو راستے میں ان کی ملاقات حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔
آپ نے حضرت سعد بن معاذ سے فرمایا، اے سعد بن معاذ، نظر کے رب کی قسم، یعنی اپنے والد کا نام لے کر کہا کہ نظر کے رب کی قسم مجھے احد کی جانب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یعنی وہ ان کی شہادت کا وقت قریب ہے اور جانا سیدھا جنت میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے رب کی نظر کے رب کی قسم کہ مجھے احد کی جانب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حضرت انس بن نضر کا حضور کی بارگاہ میں یہ پورا واقعہ ذکر کیا کہ ان سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ احد کی جانب سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو اور پھر حضرت سعد نے حضور کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ جو جوان مردی حضرت انس بن نضر نے دکھائی وہ میری طاقت سے باہر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ احد کا واقعہ پورا لڑائی اختتام ہو گئی تو ہم جنگ کے بعد ہم نے شہیدوں کو تلاش کرنا شروع کیا، تو حضرت انس بن نضر کو جب ہم نے دیکھا جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہوا تھا تو ان کے جسم کو ہم نے دیکھا تو 80 سے زیادہ تلواروں، تیروں، نیزوں کے ان کے جسم پر زخم تھے اور مشرکین نے ان کے ناک، کان اور وغیرہ سب کاٹ لیے تھے۔ اب انہیں پہچان کوئی نہیں سکتا تھا کہ یہ انس بن نضر ہیں یا کون ہیں، تو پہچان اس طرح ہوئی کہ ان کی جو بہن تھی وہ ان کے پوروں سے پہچانا کہ یہی میرے بھائی ہیں، تو فرمایا ان کی بہن نے اپنے بھائی کے پوروں سے پہچان لیا کہ یہی میرا بھائی ہے جس کو شہید کر دیا گیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یہ پورا روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمارا خیال اور گمان یہ ہے کہ یہ والی آیت جو ابھی آپ نے سماعت کی، من المؤمنین الرجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ ومنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، یہ ان کے بارے میں اور ان جیسے حضرات کے متعلق ہی نازل ہوئی ہے۔ تو دیکھیے کیسے صحابہ کرام تھے۔ ایک اور بات میں آپ کے اسی آیت پر میں اختتام کرتا ہوں، ایک اور حدیث پاک میں آپ کے سامنے مستدرک کی رکھ دوں کہ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت کس کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک تو آپ نے بھی سن لیا کہ جس کی تفسیر میں نے آپ کو بتا دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیے اب جو میں حدیث شریف سنا رہا ہوں اس میں آپ کو اس کا بھی ثبوت مل جائے گا کہ جو لوگ مزارات سے روکتے ہیں کہ مزار پہ یا قبرستان جانے سے، اب دیکھیے اس حدیث کو سنیے، مستدرک میں یہ حدیث پاک ہے اور حدیث نمبر 3031 اس کا نمبر ہے، اور کتاب التفسیر مستدرک کی اور زیارت قبور الشہداء میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب سنیے اس حدیث پاک کو بڑے غور سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد سے واپس تشریف لائے تو حضرت مصعب بن عمیر، سبحان اللہ، ان کے پاس سے میرے آقا گزرے کہ جو شہید ہو کر راستے میں پڑے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کھڑے ہو کر حضور نے دعا فرمائی۔ اب دیکھیے مرنے کے بعد دعا فرمانا کس کا عمل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس کے بعد حضور نے وہاں ان کی یعنی وہ لاش مبارک پڑی ہوئی، حضور وہاں کھڑے ہو کر حضور نے دعا فرمائی، اور اس کے بعد حضور نے سورہ احزاب کی یہی آیت نمبر 22-23 نمبر آیت ہے، اس کو میرے آقا نے تلاوت فرمائی، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک شہید ہیں، تو تم ان کے پاس آیا کرو، ان کی زیارت کیا کرو، اور اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت تک جو شخص بھی ان کو سلام کرے گا یہ ان کے سلام کا جواب دے گا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو آج بھی جہاں غزوہ احد میں حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف ہے، وہیں یہی حضرت مصعب بن عمیر کو بھی اسی قبر شریف میں، اور یہ راوی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن جہش اور سمعہ بن عثمان، یہ چاروں صحابی اسی جگہ
مدفون ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں یہاں سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی کہ میرے آقا جس کی شہادت کی گواہی دیں تو اس صحابی کی عظمت کا کیا کہنا، اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان کے پاس آیا کرو، ان کی زیارت کرا کرو۔ تو قبرستان جب بندہ جاتا ہے یا مزارات پہ بھی جاتا ہے، یا پھر جب اللہ نوازے اور وہ مدینہ شریف جنت البقیع میں ان عظیم ہستیوں کے پاس جائے تو وہ سلام کرے، تو یقیناً میرے آقا نے بتا دیا کہ وہ ان کے قیامت تک جو انہیں سلام کرے گا تو وہ ان کے سلاموں کا جواب دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ وہ قبر میں جانے کے بعد بھی وہ زندہ ہیں، جبھی وہ قبر میں آنے والے کو بھی پہچانتے ہیں اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اللہ ان عقیدوں کو سمجھنے اور ان نظریات کو صحیح طور پر ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی گمراہی بدبختی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان کر دے۔ قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما، تدبر قرآن تفکر قرآن کی دولت عطا فرما، اس کی شب روز تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ قرآن حکیم کی برکت سے یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں کامیابیاں عزتیں نعمتیں عروج عطا فرما، زوال نعمت سے بچا لے، بدبختی سے، شریروں کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے، جادو ٹونے نظر بد سے، ہر قسم کے روحانی جسمانی بیماریوں سے، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے، روحانی جسمانی بیماریوں سے، انسانی جنات و شر و فتنوں سے، ہر قسم کے عذاب سے ہمیں ہمارے گھر والوں کو، میرے آقا کی امت کو محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔